جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف آ چکا، لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ لوگ ابلتے ہوئے جھاگ کی طرح سامنے آئیں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس ماہ میں میلاد منانا، حضور کا ذکر کرنا یا اپنے گھر کو سجانا یا دیگر امور اختیار کرنا یہ سب بدعت ہے۔ حالانکہ سارا سال جب ان کی اپنی برتھ ڈے، اینیورسری یا پروموشن جیسی خوشیوں کے موقع آتے ہیں تو یہی سارے کام یہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، تب ان کو صحابہ کا عمل یا صحابہ کا دور کہ جی یہ سب تو صحابہ نے نہیں کیا یاد نہیں آتا۔ لیکن جب ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں یہ سارے امور اختیار کرتے ہیں تو ان کو بدعتیں یاد آ جاتی ہیں۔ حالانکہ ان تمام امور کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں دلائل موجود۔ سب سے اوتھینٹک مسلمانوں کی بک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ ہے قرآن کریم میں واضح طور پر سورہ یونس آیت نمبر 58 میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ سنیں، اللہ نے فرمایا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں جو کہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس پر چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ خوشی کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور رحمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اب کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ یہاں تو رحمت کا ذکر ہے، واضح طور پر حضور کا نام تو ذکر نہیں ہوا۔ تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو، یعنی مفہوماً عرض کر رہا ہوں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی آمد ایک مسلمانوں کے لیے بہت عظیم دن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات مبارکہ ہیں کہ جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب کو چار چاند لگائے اور ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ لہٰذا یہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس ماہ کو ضائع نہ کریں، خوب جوش سے خوشی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ماہ ہے 12 ربیع الاول ہے، اس کو منائیں۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ میرے عمل سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے عمل سے سامنے والے کو تکلیف دیں گے تو حضور راضی ہونے کے بجائے ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نعتیں اتنی بلند آواز میں لگا دیتے ہیں کہ گھروں میں موجود جو بزرگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی شخص اپنا ضروری کام کر رہا ہوتا ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اگر ہم لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم علاقے کی یا کسی کی بجلی چوری کر کر لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے امور سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم حضور کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ ناراض ہونے کے لیے۔ آپ تمام لوگوں کو جشن عید میلاد النبی بہت